السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ڈیئر فرینڈس، یہ اسٹوری ہم نے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے لی ہے۔ اس اسٹوری کا نام ہے شادی مرغ۔ ایک ایسا جواری جو اپنی خوبصورت نوجوان بیٹی کو جوئے میں ہار گیا، اور ایک ایسا بڈھا انسان جو شادی کی رات یعنی کہ سہاگ رات کی رات مر گیا۔ شب وصال اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی عمر کی نصف سینچری مکمل کر چکا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غفور چچا بڈھے بارے شادی رچا بیٹھے گا۔ ایسا تو اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ بس وہ تو ایک اتفاق تھا، ایک حادثہ تھا، خوبصورت حادثہ، ورنہ اگر اسے شادی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ جب شادی کی عمر تھی تو وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ شاید کوئی نفسیاتی پہلو ہو اس کے اجتناب کا۔ اب شادی کی عمر نہیں رہی تھی تو وہ دولہا بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ چلو بیٹھے بٹھائی ایک موقع مل رہا ہے تو اپنا جنازہ ہی جائز کر لوں۔ عبدالغفور کی پوری زندگی ایک زاہد خشک ایسی گزری تھی۔ داستاں یا ناداستاں، اتفاقاً یا معجزتاً، اسے زندگی بھر عورت کا قرب حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس نعمت سے ہمیشہ محروم ہی رہا تھا۔ دنیا میں للچانے والی چیزوں میں عورت اور دولت سر فہرست مانی جاتی ہے۔ ایک حسین اور جوان عورت نے اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے حواس پر بجلی سی گرا دی تھی۔ زری کی دل فریب قربت نے غفور چچا کے دل کے تاروں کو بڑی شدت سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس عمر میں اس شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ زری کے شاداب بدن کی ایک جھلک نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بعض اوقات حد سے زیادہ ملنے والی مسرت بھی سم قاتل ثابت ہوتی ہے۔ شاید اسی کو شادی مرغ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ معاملہ قابل دخل اندازی پولیس نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ پولیس کی مداخلت بہت ضروری تھی، کیونکہ شادی سے چند روز قبل غفور چچا نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کی زندگی کو سخت خطرہ ہے۔ جیدہ نامی ایک اوباش بدماش اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تھانے میں غفور کے ساتھ گاؤں کی مولوی صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے غفور کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ میں نے انہیں بٹھانے کے بعد پوچھا تھا، جیدے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ غفور کے بجائے مولوی نور الدین نے کہا، دشمنی تو کوئی نہیں جی تھانے دار صاحب، خواہ مخواہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خواہ مخواہ کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں دماغ درست کرنے کے لیے، اب پوری بات بتائیں۔ مولوی نور الدین نے غفور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، چند روز بعد عبدالغفور کی شادی ہونے والی ہے۔ جیدہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کیا تکلیف ہے اس شادی سے؟ وہ کہتا ہے جو بھی شخص زری سے شادی کرے گا وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے پوچھا، زری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب تو کوئی تعلق نہیں رہا جناب، مولوی نور الدین نے بتایا۔ وہ 3-4 ماہ قبل اسے طلاق دے چکا ہے، مگر ابھی تک اسے اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ غفور بوڑھا اور کمزور آدمی ہے جناب، یہ اس کی دھمکیوں سے بہت سہما ہوا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیدے جیسے لفنگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، برے آدمی کا کیا ہے؟ کسی وقت بھی کوئی اوچھا وار کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو اب اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بہت برا چاہتا ہے، مولوی نور الدین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ خدا رسول کا منکر ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زری اب بھی اس کی بیوی ہے۔ وہ کئی بار میرے گھر بھی آ چکا ہے، میرے خوشامد کرتا رہا ہے کہ میں زری کو اس کے حوالے کر دوں۔ وہ زری کو بھی بہلانے پھسلانے کی باتیں کر رہا تھا، مگر میں نے اسے زری سے ملنے نہیں دیا۔ وہ جب بھی آیا میں نے دروازے ہی سے لوٹا دیا۔ میں نے سوال کیا۔ میرا مخاطب مولوی نور الدین تھا۔ زری آپ کی کیا لگتی ہے؟ انسانیت کے رشتے وہ میری بیٹی ہے۔ نور الدین نے اپنی بھرواں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے حقیقی بیٹی سے نہیں نوازا
دنیا بھر کی لڑکیوں کو میں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا ہوں، لڑکی کی ماں باپ کہاں ہیں؟ مولوی نور الدین نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، بیچاری کی ماں تو بچپن ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، باپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا تھا، جب تک وہ زندہ تھا تو چاہے نام کا ہی ایک سارا تو تھا، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ زری کی شادی کے بعد زمان خان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا تھا، ساری زندگی شراب اور جوئے میں گزری تھی، مکان بھی جوئے کی نظر ہو گیا تھا۔ جاوید عرف جیدے کا قرض اس قدر چڑھ چکا تھا کہ اترنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جیدے کے مطالبے پر اس نے زری کی شادی اس سے کر دی۔ جیدے جیسے آوارہ شخص کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمان خان نے زری کو جہنم میں جھونک دیا۔ زری کب سے آپ کے گھر میں ہے؟ مولوی نور الدین نے اپنی بات ختم کی تو میں نے استفسار کیا۔ طلاق کے بعد سے وہ میرے گھر میں ہے، اس نے جواب دیا۔ بے آسرا سہارا کہاں جاتی؟ میں اسے اس نیت سے گھر لے آیا ہوں کہ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد کہیں اس کی شادی کر دوں گا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونے والا ہوں، بس چند روز بعد میں اس فرض سے بحسن و خوبی سبق دوش ہو جاؤں گا جو میں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے عبدالغفور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا زری اس سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ وہ میرے سوال میں پوشیدہ مطلب تک پہنچ گیا تھا۔ عبدالغفور کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی۔ اس عمر میں ایک خوبصورت عورت سے شادی مضحکہ خیز نہ بھی صحیح عجیب ضرور لگتی ہے۔ زری کی عمر مولوی نور الدین نے 22 سال بتائی تھی۔ وہ میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے گویا ہوا، اس شادی میں پسند و ناپسند سے زیادہ ضرورت اور مصلحت کی اہمیت ہے۔ ویسے بھی شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، انسان عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کر سکتا ہے۔ زری کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے غفور کی شکل میں ایک سہارا مل جائے گا۔ دوسری جانب غفور بھی اس دنیا میں تنہا ہے، اس عمر میں اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ زری کی صورت میں اسے ایک خدمت گزار بیوی مل جائے گی۔ مجھے زری اور عبدالغفور کی شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں میرے پاس ایک بدمعاش کی دھمکیوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئے تھے اور میرا فرض تھا کہ ان کی داد رسی کروں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں جیدے کو تھانے بلوا کر اس کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، جاؤ جیدے بدماش کو پکڑ کر لاؤ۔ یس سر، اس نے کھٹاک سے سلیوٹ مارا اور مستعد قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح جب میں تھانے آیا تھا، مطلع ابر آلود تھا، موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے تھانے میں داخل ہونے تک ہلکی ہلکی بوند باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا برآمدے میں کوئی درجن بھر افراد بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں شبینہ ڈیوٹی کے دوران میں گرفتار ہونے والے کچھ گنڈے عناصر بھی شامل تھے۔ دنگا فساد میں ملوث افراد بھی ایک طرف بیٹھے تھے، لیکن زیادہ تعداد سائلین کی تھی۔ میں جلدی معاملات نمٹانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے جیدے کو بلانے بھیجا تھا، اس کی واپسی جلدی ہی ہو گئی۔ اس وقت تک میں سائلین کی اچھی خاصی تعداد کو فارغ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جیدے نے تھانے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل نے بتایا، وہ تو ملا ہی نہیں جناب، اس کے گھر والوں نے دروازے ہی سے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ تمہاری کس سے بات ہوئی تھی؟ جیدے کی ماں عنایت بیوی سے، اس نے بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ جیدے کا کچھ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، صبح نکل گیا تھا۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے جیدے کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ پراعتماد لہجے میں بولا، جی ملک صاحب، انہی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ چچے چونڈے والی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی۔ اوئے، تم نے اس کو کوئی دبکا شبکا مارنا تھا۔ آپ کے اشارے کی دیر ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ دبکا تو میں ایسا ماروں گا کہ ساری حیاتی یاد رکھے گی۔ میں تو عورت ذات جان کر واپس آ گیا تھا۔ آپ اجازت دیں
تو میں 4 بندے ساتھ لے جاؤں اور پورے گھر کی تلاشی لے لوں، بچ کر کہاں جائے گا وہ دھرم خان کا بچہ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اس لیے اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں تھی۔ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو اندر بھیج دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی بخش میرے کمرے میں تھا۔ میں نے اسے جیدے کے بارے میں خصوصی ہدایات جاری کر دی اور وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ذرا سر کھجانے کی فرصت ملی تو نبی بخش نے آ کر اطلاع دی کہ جیدہ حاضر ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت میرے پاس حوالدار غلام رسول اور سب انسپکٹر محمد اعجاز بھی موجود تھے۔ جیدہ میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، اوئے تمہیں شرم نہیں آتی پولیس والوں کو چکر دیتے ہوئے؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے کیا قصور ہوا سرکار، میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ اوئے شریف جلیبی کی طرح سیدھے، ہمیں سبق پڑھاتے ہو؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، صبح میں نے ایک کانسٹیبل تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے، تم آئے کیوں نہیں؟ وہ چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا، میں تو گھر میں ہی نہیں تھا مائی باپ، ورنہ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، میں تو سر کے بل آتا حضور۔ حوالدار غلام رسول نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا، پھر کہا، پولیس والوں سے مسخری کرتے ہو؟ میں تمہاری ساری بدماشی ناک کے رستے نکال دوں گا۔ غلام رسول کا تماچا کھانے کے بعد اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر یتیمانہ لہجے میں بولا، مار لیں سرکار، جتنا جی چاہے مار لیں۔ جاوید عرف جیدہ 30-32 سال کا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط، ناک موٹی اور صورت خوفناک تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ایک گالا بھجنگ شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور سرخ آنکھوں سے خطرناکی جھلکتی تھی، مگر اس وقت وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دنیا بھر کی مظلومیت اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے تم عبدالغفور کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ کون عبدالغفور جناب؟ تمہاری بیبے کا یار، سب انسپکٹر نے اس کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک صاحب کی بات کا جواب نہیں دو گے تو ہم بری طرح پیش آئیں گے۔ اس کی اداکاری لاجواب تھی۔ سرکار، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوے کھانا خرابہ، ایک تو تم نے بیچاری زری کو گھر سے بے گھر کر دیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس کا گھر بس رہا ہے تو تم نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ کوئی خدا کا خوف ہے تمہارے دل میں یا نہیں؟ تمہارے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں چاہوں تو ابھی تمہیں حوالات میں بند کر دوں، اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے ڈرانے دھمکانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبدالغفور یا مولوی نور الدین کے جانب سے مجھے جیدے کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اور یہ اطمینان اس وقت ٹوٹا جب ایک روز تھانے پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ عبدالغفور شب زفاف میں چل بسا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ جیدہ بدماش گاہوں سے غائب تھا۔ ان حالات کی پیش نظر متوفی عبدالغفور المعروف مغفور چچا کے معاملے میں پولیس کی دخل اندازی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے SI اللہ دیتا کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً عبدالغفور کے گھر پہنچ گیا۔ کسی بھرے پرے گھر میں یوں موت واقع ہو جاتی تو ایک کہرام مچ جاتا، مگر عبدالغفور کے گھر میں کوئی ہلچل دکھائی نہ دے رہی تھی۔ بیوہ زرینہ عرف زری ایک اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ آس پڑوس کی چند عورتوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ عبدالغفور کی میت صحن میں بچھی چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اسے لٹھے کی سفید چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ بیٹھک نما کمرے میں چند افراد سر جھکائے بیٹھے نظر آئے۔ وہ سب محلے دار تھے۔ غفور چچا کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جس سے ناتا جوڑا تھا۔ اس سے تعلق نبھانے کی اسے فرصت بالفاظ دیگر مہلت ہی نہیں مل سکی تھی، اور وہ چل بسا تھا۔
اگرچہ غفور چچا کی موت بظاہر کسی واردات کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی موقع کا جائزہ لینے کے بعد تمام ضروری باتیں ڈائری میں نوٹ کر لی اور گھوم پھر کر اندر باہر سے پورے گھر کو دیکھ لیا۔ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن بار بار غفور کی غیر طبی موت کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے غفور کی تدفین سے پہلے اس کا طبی معائنہ کرانا بھی ضروری سمجھا۔ اس کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں جو کوئی اعتراض کرتا۔ رہ گئی زری تو وہ اس وقت شدید جذباتی کشمکش کا شکار تھی۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں رک کر ضروری کارروائی نپٹائی۔ عبدالغفور کے 2 پڑوسیوں کے بیانات قلم بند کیے۔ ان کے بیانات ملتے جلتے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع انہیں زری ہی کے توسط سے ملی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میری نظر میں زری کی ذات بے شک و شبے سے بالاتر نہیں تھی۔ میں نے اس کے گرد جمع عورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو میں نے پہلے تعزیت کی، اسے تشویح دی، پھر اس کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ زری نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی خیمہ زن تھی۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، خاموش نظروں سے ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ 10-15 منٹ کی تسلی دلاسے کے بعد میں اسے بولنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں میرے سوالات کے جواب میں جو بے رابطہ جملے کہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں حجلہ عروسی میں بیٹھے تھے۔ عبدالغفور کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اس پر خود فراموشی کی کیفیت طاری تھی۔ زری نے اس کے مقابلے میں خاصی حد تک خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے بے چینی و بے قراری نہیں جھلکتی تھی، وہ بالکل نارمل دکھائی دیتی تھی۔ وہ عبدالغفور کی بے تابی پر حیرت زدہ تھی۔ عبدالغفور نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں ضعف واضح تھا۔ زری لباس تبدیل کر لو۔ دیوار میں بنے ہوئے طاق میں دیا روشن تھا۔ وہ اپنے مجازی خدا کے حکم پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد دیے کے یرکان زدہ لو میں زری کے حسن کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ عبدالغفور سنگی مجسمے کی طرح ساکت و جامد بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اس کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر زری کی آنکھوں نے ایک ہولناک تماشا دیکھا۔ اچانک عبدالغفور کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے تیزی سے کئی بار پلکیں جھپکائیں۔ اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا نحیف و نزار بازو ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور دھیرے دھیرے زری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زری کے بدن کو چھو پاتا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر اوندھا پڑا تھا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ مرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ زری کی حالت ذرا سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے تمہارا سابق شوہر اس شادی کے سخت خلاف تھا اور اس نے متوفی عبدالغفور کو شدید نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے میں نے کہا، خود عبدالغفور نے۔ میں نے کہا، وہ مولوی نور الدین کے ساتھ تھانے میں جیدے کے خلاف رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے پوچھا، کیا یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی؟ عبدالغفور یا مولوی نور الدین نے تمہیں رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، جیدے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس شادی کے مخالفت کیوں کر رہا تھا؟ اسے شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ زری نے متذبذب لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ شادی کے فوراً بعد عبدالغفور مجھے طلاق دے دے، اسی لیے وہ عبدالغفور کو گاہے بگاہے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ وہ بولی، وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں طلاق دے چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر وہ دوبارہ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غصے میں وہ شیطان کے بہکاوے میں
آ گیا تھا، اس لیے وہ سوچے سمجھے بغیر اس نے مجھے مشروع طلاق دے دی۔ مشروع طلاق کے لفظ پر میں نے چونک کر اس کے جانب دیکھا۔ مشروع طلاق دے دی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ جد نے کئی لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر میں نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی طلائی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو اس کی طرف سے مجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی چوڑیاں تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ بدحواسی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے چوڑیاں کون سے ٹرنک میں رکھی تھی۔ میں ایک ایک کر کے کئی ٹرنک دیکھ چکی تھی۔ پھر وہاں پر موجود لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ بے اب تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5 منٹ کی مہلت گزر چکی، اب تمہیں طلاق ہو چکی۔ بعد میں مولوی نور الدین صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کس بارے میں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی چاہتی تھی کہ عبدالغفور تمہیں طلاق دے دے اور تم دوبارہ جیدے سے شادی کر لو؟ میں ایسا کیوں چاہنے لگی؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں جلدی سے بولی۔ میں تو خدا کر کے اس زینب سے نکلی تھی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ گویا تم اپنی طلاق سے خوش تھیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، طلاق کی کسے خوشی ہوتی ہے، مگر جیدے جیسے ظالم اور درندہ صفت شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم جیدے سے اتنی ہی بیزار تھیں تو جب اس نے تمہیں مشروع طلاق دی تھی تو تم اتنی شد و مت سے طلائی چوڑیاں کیوں تلاش کر رہی تھی؟ ابھی تم نے مجھے یہی بتایا ہے نا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے اس طلاق سے خوشی ہو رہی تھی؟ وہ بات گھما پھرا کر بولی، وہ چاہے جتنا بھی ظالم سنگ دل سہمی، مگر اس وقت وہ میرا شوہر تھا، میرا سہاگ تھا۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس سے اس کا سہاگ چھین جائے۔ اگرچہ جیتے کے ساتھ میری زندگی ایک جہنم کا نمونہ ہی تھی، مگر میں اس جہنم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ جیتے کے ساتھ میری زندگی ایک جہنم کا نمونہ تھی، مگر میں اس جہنم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، میرا آخری سہارا تھا، مگر اس کی غلطی نے مجھ سے وہ سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے سنا ہے جیدے نے کئی بار کوشش کی تھی تم سے ملنے کی جب تم مولوی نور الدین کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر نور الدین نے اسے سختی سے جھاڑ دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زری نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں ابھی زری سے مزید بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر موقع محل کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے ارادے کو مؤخر کر دیا اور 2-4 رسمی سوالات کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ آیا۔ تاہم میں نے زری سے عبدالغفور کی طبی معائنے کی اجازت لے لی تھی اور اس نے بخوبی مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے SI اللہ دیتا کی نگرانی میں عبدالغفور کی لاش کو شہر کے ہسپتال میں بھجوا دیا اور خود تھانے چلا آیا۔ متوفی عبدالغفور کی طبی معائنے سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میرے بہت سے خدشات محض خدشات ہی ثابت ہوئے۔ ڈاکٹری رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ عبدالغفور کی موت حرکت قلب بند ہونے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت کم و بیش نصف شب بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کی روشنی میں زری کی ذات شک سے پاک ہو جاتی تھی، مگر میرے دل میں اس کی جانب ایک چبھن سی باقی تھی۔ اس بیچ در بیچ الجھی ہوئی داستان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قارئین کو اس پس منظر سے آگاہ کر دوں جہاں سے اس قصے کا آغاز ہوا تھا، تاکہ سیاق و سباق کی روشنی میں وہ بآسانی اس واقعے کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ زری کے بارے میں یہ تمام تفصیلات مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زرینہ عرف زری کا باپ زمان خان جوئے کا رسیہ تھا۔ قسمت کی دیوی اس پر اس انداز سے مہربان ہوئی کہ اس کے قبیل کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لوگ اس کے ساتھ جوا کھیلنے سے کترانے لگے۔ وہ اس کی جیت سے خائف رہتے تھے۔
ہر کمالے راز والے جوا کسی کا نہ ہوا۔ زمان خان کی قسمت بھی اس سے روٹ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ ہارنے لگا۔ وہ جیسے جیسے ہار رہا تھا ویسے ویسے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ جو کچھ پلے تھا سب گیا۔ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جواری میں ایک خاص بات ہوتی ہے اور دنیا کی ہر جواری میں یہ قدر مشترک ہے، جواری کی امید کبھی نہیں مرتی۔ ہر بازی ہارنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ اگلی بازی وہ جیت جائے گا۔ زمان خان کی جیب خالی ہوئی تو اس کی نظریں مکان پر آ لگی۔ ایک روز مکان بھی اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یاروں دوستوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، مگر کب تک؟ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قرضے میں بال بال جکڑ گیا۔ اس کے قرض خواہوں میں جاوید عرف جیدہ بھی شامل تھا۔ جیدہ نے ایک روز اسے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، خان چچا، مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ زمان خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جیدہ نے کہا، تم اپنی بیٹی زری کی شادی میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں قرض کی لعنت سے نجات دلا دوں گا۔ جیدہ کے پاس نہ صورت تھی، نہ سیرت اور نہ کردار۔ گاؤں کی کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب ایک پرانا جواری تھا۔ قرض خواہوں نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ جواری کو تو جوا کھیلنے کا موقع چاہیے۔ زمان خان نے زری کو داؤ پر لگایا۔ ایک جواری نے اپنی بیٹی کو دوسرے جواری کے حوالے کر دیا۔ جیدے نے اپنا ذاتی قرض معاف کیا اور دوسروں کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا اور زری کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ جیدے کے گھر والوں کو زری کا بہو بن کر اس گھر میں آنا پسند نہیں آیا تھا، مگر دل میں انہوں نے شکر بھی ادا کیا تھا کہ چلو اس لفنگے کا گھر بھی آباد ہوا تھا۔ ہم زری کے ساتھ ان کا رویہ شروع ہی سے مخاصمانہ تھا۔ زری کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی زمان خان کا انتقال ہو گیا۔ اب زری کے جیدے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جیدہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اکڑ مزاج کا ایک آوارہ قسم کا شخص تھا۔ البتہ ایک کام وہ نہایت پابندی سے انجام دیتا تھا۔ وہ کام تھا جوا۔ جب وہ لمبی لمبی رقمیں جیت کر آتا تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا، لیکن ہارنے کی صورت میں وہ سارا غصہ زری پر نکالتا تھا اور بڑی بے دردی سے اسے زد و کوب کرتا تھا۔ زری پٹنے کے دوران میں اس سے پوچھتی کہ اس کے ہار میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، تو وہ غصے میں تنتناتے ہوئے جواب دیتا، سارا قصور تمہارا ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ تم زمان خان کی بیٹی ہو۔ وہ اسے دھموں کا رسید کرتے ہوئے اپنا فلسفہ بیان کرتا، میرے زمان خان کی بیٹی ہونے سے تمہارا ہارنے کا کیا تعلق؟ وہ پاؤں پٹک کر جواب دیتا، تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ جوئے کی لت تمہارے باپ نے مجھے لگائی تھی، تو جا کر اس کی قبر کو مارو، مجھے کیوں ہلکان کرتے ہو؟ تم نے میرا جوڑ توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے کہیں سے زہر ہی لا دو، ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ جیدے کا باپ مختار حسین ان کی لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ لا تعلق رہتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف النفس انسان تھا۔ البتہ جیدے کی ماں عنایت بی بی کھلم کھلا زری کی مخالفت کرتی تھی اور بیٹے کے غصے کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ زری نہ ان صابر و شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ ایک رات جیدہ بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور آتے ہی اس نے زری سے اس کی طلائی چوڑیوں کا مطالبہ کیا۔ زری کے پاس جو زیورات تھے ان میں سے ہی طلائی چوڑیاں باقی بچی تھی۔ وہ اس عجیب و غریب مطالبے پر بھونچ کر رہ گئی۔ اس نے تشویش آمیز لہجے میں دریافت کیا، چوڑیوں کا کیا کرو گے؟ تم سوال نہ کرو، میرے پاس بہت کم وقت ہے، جلدی سے وہ چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دو۔ زری نے متذبذب لہجے میں پوچھا، مگر کچھ پتا تو چلے، تمہیں اس وقت چوڑیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا، مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے مختصراً بتایا، مجھے فوری طور پر 1200 روپے کی ضرورت ہے، میں نے 1 گھنٹے میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 300-400 روپے میں نے دوستوں سے جمع کر لیے ہیں۔ تمہارے پاس 5 طلائی چوڑیاں ہیں، کم از کم 800 میں تو بک ہی جائیں گی۔ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، زندگی رہی تو
میں تمہیں اس سے بھی اچھی چوڑیاں بنوا دوں گا۔ تم اسے میری زندگی موت کا مسئلہ سمجھ لو۔ بس اب دیر نہ کرو، جلدی سے چوڑیاں نکال کر مجھے دے دو۔ قارئین کی وضاحت کے لیے عرض کروں کہ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے، اس زمانے میں سونا 100 روپے تولہ ہوتا تھا۔ زری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان چوڑیوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میرے تمام زیورات ایک ایک کر کے تمہارے جوے کی نظر ہو چکے ہیں، اب تم منہ دھو رکھو۔ جیدے نے منت سماجت سے کام لینے کی کوشش کی۔ بس یہ آخری فرمائش ہے، اسے میری درخواست سمجھو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں لٹ جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تم تصور نہیں کر سکتی ہو کہ میں اس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر رقم کی ادائیگی نہ کی تو بس سمجھ لو کہ قیامت ہی آ جائے گی۔ مگر اس وقت کون صراف تم سے چوڑیاں خریدے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ مجھے چوڑیاں گروی رکھ کر رقم دے دے گا۔ بعد میں اس کی رقم واپس کر کے میں تمہیں چوڑیاں لوٹا دوں گا۔ جیدی نے آخری بات محض زری کی دل جوئی کے لیے کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا ایسا ممکن نہیں تھا۔ زری نے سوال کیا، بعد میں تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم خواہ مخواہ بحث کر رہی ہو۔ جیدے کو غصہ آنے لگا، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے سیدھی طرح میری بات نہ مانی تو مجھے مجبوراً زبردستی سے کام لینا پڑے گا۔ اس دوران میں ان کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سن کر مختار حسین اور عنایت بی بی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ 2-4 آس پڑوس والے بھی آ گئے تھے۔ جیدے نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سارا غصہ زری پر نکالا۔ حرام زادی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اس نے زری کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، جلدی سے چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دے، ورنہ مار مار کر حلیہ بگاڑ دوں گا۔ چوڑیاں تو میں تمہیں کبھی نہ دوں گی، چاہے مجھے جان ہی سے مار دو۔ زری نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنا گار سلاتے ہوئے کہا، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ عنایت بیوی فوراً بیٹے کی حمایت میں بولی، بیوی کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے، تم فوراً چوڑیاں اس کے حوالے کرو۔ میں نہیں دوں گی، چوڑیاں تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ جیدے نے اسے ایک دھکا دیا، تم آخر چیز کیا ہو؟ میں نے تمہیں بڑی تکڑی رقم دے کر تمہارے باپ سے خریدا تھا، آج میں تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلا کر ہی چھوڑوں گا۔ مختار حسین نے زری سے کہا، دے دے بیٹی، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ خواہ مخواہ جھگڑا بڑھانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ جگہ ہنسنائی کا خیال ہی کر لو۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان آج تک جتنی مرتبہ بھی جھگڑا ہوا تھا، یہ اس کی انتہائی تھی۔ زری کو شدت سے اپنی ذلت کا احساس ہو رہا تھا، اس کا شوہر ہر نامدار بری طرح اسے ذلیل کر رہا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ چاہے اس کی جان ہی چلی جائے مگر وہ چوڑیاں اس کو نہیں دے گی۔ جب زبان سے کام نہ چلا تو جیدے نے لاتوں اور گھوسوں سے اسے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ زری روتی جا رہی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی، نہیں، ہرگز نہیں دوں گی چوڑیاں۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ جیتا ایک اوباش شخص تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب مار پیٹ سے بھی بات نہیں بنی تو وہ ہاتھ رو کر ہانپنے لگا۔ اس وقت غصے سے اس کا برا حال تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے بآواز بلند کہا، زری، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ طلاق کا نام سن کر زری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے 7 آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اندر کی جانب دوڑی اور کمرے میں رکھے ہوئے صندوق کو اوپر نیچے کرنے لگی۔ اس پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری تھی۔ وہ اس ہنگامے اور بخلاہٹ کی وجہ سے بھول گئی کہ اس نے کون سی صندوق میں طلائی چوڑیاں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک صندوق کا سامان الٹ پلٹ کرتی گئی۔ اسی تلاش میں خاصاً وقت گزر گیا، پھر اسے اپنے ہاتھ روک دینا پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب چوڑیوں کی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیوی، مقررہ وقت گزر چکا ہے۔ تمہارے گھر والے نے صرف 5 منٹ کی شرط رکھی تھی، اب وہ مدت گزر چکی تھی۔ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر وہاں موجود دوسرے افراد بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زری نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا۔ وہ رونے کے دوران میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ جانے کون سی صندوق میں چوڑیاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی، رک جاؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی چوڑیاں
گرم کپڑوں والے بڑے صندوق میں رکھی تھی۔ وہ جنونی انداز میں مذکورہ صندوق کے کپڑوں کو نکال کر باہر پھینکنے لگی، ساتھ ہی وہ تیز آواز میں بولتی جا رہی تھی، جیدے میں ابھی چوڑیاں تمہارے حوالے کرتی ہوں، بس 1 منٹ رک جاؤ، بس 1 منٹ۔ مختار حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھبکتے ہوئے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، خدا کو یہی منظور تھا۔ زری نے اپنے سسر کی بات انسنی کرتے ہوئے صندوق سے زیورات والی پوٹلی برآمد کر لی، پھر جیدے کے جانب بڑھاتے ہوئے بولی، لو سب لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان میں پوری 5 چوڑیاں ہیں، پوری 10 تولے سونا ہے، میری طرف سے اسے جہاں دل چاہے پھینک دو، مگر مجھے طلاق نہ دو۔ جیدے نے غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے چوڑیوں والی پوٹلی جھپٹ لی، پھر گھراتے ہوئے بولا، اب اس آزاری سے کیا حاصل، پہلے ہی سوچ سمجھ لینا تھا، لوگوں کو تماشا دکھا لیا، اب تو خوش ہو، تم یہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہو، میں تو چلا۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر گھر سے نکل گیا۔ ایک عمر رسیدہ پڑوسی نے مختار حسین سے کہا، اب کیا ہوگا، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں۔ ایک دوسرا پڑوسی بولا، ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنایت بی بی طرز سے بولی، مولوی صاحب کیا مشورہ دیں گے، سب کچھ واضح ہے، میرا بیٹا مرد ہے، وہ ہمیشہ مردوں والی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے، اس نے زری کو طلاق دے دی ہے، اب یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی، یہ عورت اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لینا ضروری ہے، وہی پڑوسی بولا جس نے مولوی صاحب سے مشورہ لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ شرع کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سب اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر خالی ہو گیا، بس گھر کی مکین رہ گئے۔ زری کسی اچھوت کی طرح سر جھکائے ایک جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی۔ جیدہ رات گئے گھر آ گیا تھا اور اطمینان سے چارپائی پر پھیل کر سو گیا تھا، اس کی داست میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح گاؤں والے مولوی صاحب کو پکڑ کر لائے اور سارا معاملہ ان کی گوش گزار کر دیا۔ مولوی نے نور الدین کے پوچھنے پر جیدے نے بتایا کہ وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بکواس کرتا رہا ہے۔ اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی نور الدین نے استفسار کیا، کیا تم اس وقت نشے میں تھے؟ اس نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی خاطر جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں تھا، میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کیا تم اس وقت حالت سکر میں تھے؟ جیدے نے الجھن آمیز نگاہوں سے مولوی نور الدین کی جانب دیکھا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالت سکر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی میں اس وقت سکر میں تھا، جیدے نے جلدی سے کہا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، غصے نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، بس جو منہ میں آ رہا تھا وہ میں بولے جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ جناب میری تو مت ہی ماری گئی تھی، ورنہ میں بھلا ایسی بات سوچ بھی سکتا تھا، وہ مکاری سے بولا۔ مولوی نور الدین اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا، اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب زری نے کسی بھی صورت تمہیں چوڑیاں دینے سے انکار کر دیا تھا تو تم نے کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، تمہارا جھوٹ پکڑنے کے لیے کئی عینی شاہد یہاں موجود ہیں۔ جیدے نے ایک نظر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی، ان میں 2-3 ایسے چہرے بھی تھے جو رات ہنگامے کے وقت موقع پر موجود بڑے محتاط الفاظ میں مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا۔ جناب میں نے زری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حاضرین میں موجود ایک شخص نے جیدے کی اٹکتی ہوئی زبان کو سہارا دیا۔ مولوی نور الدین نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہی الفاظ ادا کیے تھے؟ جی الفاظ تو یہی تھے، مگر میں اس وقت بس مولوی نور الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود کہا، ایسی صورت میں تمہیں حالت سکر میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں تمہاری حالت پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے زری سے تصدیق کی، بی بی کیا تمہارے خاوند نے تم سے کہا تھا
کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چونیاں اس کے حوالے نہ کی تو تمہیں اس کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے کانوں نے یہی الفاظ سنے تھے؟ جی ہاں۔ مولوی نور الدین نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چونیاں اس کے حوالے کر دی تھی؟ نہیں مولوی صاحب، میں 1000 کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پائی تھی، زری نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بس تو بیوی، تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم جیدے کے لیے حرام ہو چکی ہو، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ شریعت تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیتی، تم فوری طور پر اپنے راستے الگ کر لو۔ خدا کے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہ کرے مولوی صاحب۔ زری مولوی نور الدین کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ جیدے کی ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا جب در در ٹھوکریں کھاؤ گی تو نانی دادی سفنے خواب میں آ جائیں گی۔ تم نے میرے بیٹے کی قدر نہیں کی، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ قصہ مختصر، مولوی نور الدین بے یار و مددگار زری کو اپنے گھر لے گیا۔ چند روز بعد جیدہ مولوی صاحب سے ملا اور درخواست کی، مولوی صاحب، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، خدا را کوئی سبیل کرے، میں زری سے دوبارہ نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ اوے شریعت کو تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ مولوی نور الدین نے اس کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ دین میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے جو میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ جیدہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی تھی، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، مولوی صاحب، ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی، بس ایک ہی صورت ہے۔ مولوی نور الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا، حلال، تم حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جیدے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ من مناتی ہوئی آواز میں بولا، یعنی پہلے زری کی کسی اور شخص سے شادی ہوگی، پھر وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، اس کے بعد میں کہیں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں گا۔ حلالہ کی یہ تشریح موضوع نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ شخص طلاق دے دے گا تو حلالہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص پر مرضی پر منحصر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، یہ تو بڑی رپھڑ والی بات ہو جائے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زری بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ مولوی نور الدین نے ایک اور پہلو اجاگر کیا۔ جیدے نے مولوی صاحب کے گھر کی کئی چکر لگائے مگر اس کے حسب منشا بات بن کر نہیں دی۔ آخر وہ مایوس ہو گیا۔ آخری مرتبہ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مولوی صاحب، میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، زری اگر شادی کرے گی تو مجھ سے کرے گی، ورنہ میرے سوا وہ جس شخص سے بھی شادی کرے گی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے گا اس اسٹوری کا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور اگر آپ ہمارے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دینا، تاکہ ہر ہماری نیو اپڈیٹ اور ایسی اچھی اور ریئل اسٹوریز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے اس طرح کی سنسنی خیز کہانیاں صرف اور صرف ہمارے یوٹیوب چینل اردو انوکھی کہانیاں پر، ہر منڈے اینڈ فرائیڈے شام 6 بجے۔ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فار لیٹسٹ اپڈیٹ۔ السلام علیکم۔